بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین دجال اس وقت کہاں ہے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی؟ وہ کون سا جزیرہ ہے جہاں دجال سے ملاقات ہوئی؟ اور کیا آج بھی چند لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو بتایا، اور یہ قیامت تک کا ایک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال شیطانی طاقتوں کا مالک ہوگا اور دنیاوی طاقتوں سے بھی مالا مال ہوگا، اور انہی طاقتوں کے ذریعے دنیا بھر میں فساد پھیلائے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھے اور میرے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا، وہ قصہ میرے اس بیان کی تصدیق کرے گا جو میں نے کبھی تمہارے سامنے دجال کے متعلق کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے، ایسی کشتی پر جس کے اندر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلے لخام اور جزام کے 30 لوگ بھی تھے۔ سمندر کے طوفان نے ان کا 1 مہینے تک تماشا بنایا، اور 1 مہینے کے بعد جب سمندر کا طوفان رک گیا اور ان کو کچھ نظر آنے لگا تو ان کو مغرب کی جانب ایک جزیرہ نظر آیا، تو وہ سب اپنی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور اس جزیرے پر آ گئے۔ تمیم داری نے بتایا کہ جب وہ لوگ اس جزیرے پر اترے تو وہاں پر انہیں ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آئی جو نہ کہ انسان تھا اور نہ ہی جانور، اس کے پورے جسم پر بال تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جساسا ہوں، دجال کا جاسوس، تم لوگ میرے پاس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم لوگ اس کے ساتھ گرجے میں گئے تو وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑا اور طاقتور شخص دیکھا، اتنا بڑا اور طاقتور شخص کہ اس جیسا انسان ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس شخص کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک زنجیروں کے اندر مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا آخر تم لوگوں کو میرا پتہ چل ہی گیا، اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہیں؟ تو ہم نے اس کو بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے اور ایک طوفان آ گیا اور ہم 1 مہینے تک اس طوفان میں پھنسے رہے، اور جب وہ طوفان ختم ہوا تو ہم اس جزیرے پر آ گئے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے، کیا وہاں پر پھل آتا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت بہت قریب ہے جب اس میں پھل آنا ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بحیرہ کبریا کے بارے میں بتائیے، کیا وہاں پر پانی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا وہ وقت بھی بہت قریب ہے جب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے تیسرا سوال کیا کہ مجھے زگر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ کیا بستی والے اس پانی کے ذریعے اپنے فصلوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اس پانی کے ذریعے اپنی فصلوں کو خوب سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے چوتھا سوال کیا کہ مجھے آخری نبی کے بارے میں بتاؤ، تو ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آگے۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ کیا عرب کے لوگوں نے اس نبی سے جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں عرب کے لوگوں نے اس نبی سے جنگ کی ہے اور وہ اس جنگ کے اندر ہار گئے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا، میں دجال ہوں اور وہ وقت بہت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے نکل کر 40 دن کے اندر پوری زمین کا چکر لگاؤں گا اور پوری زمین کے اندر کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان 2 جگہوں پر مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کی سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کی سمندر میں ہے بلکہ وہ مشرق میں ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کی ملاقات دجال سے جس جزیرے پر ہوئی تھی، اس جزیرے کی معلومات آج تک کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اس بارے میں کافی دعوے کیے جا چکے ہیں کہ وہ پرسراج جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بحیرہ عرب میں سقطرہ نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں پر دجال قید ہے۔ جزیرہ سقطرہ ایک بہت ہی عجیب جزیرہ ہے اور یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور یہ ساحل سے 400 کلومیٹر دور ہے، اور اس جزیرے پر پائے جانے والے پرندے، درخت اور جانور باقی دنیا سے بہت الگ ہیں۔ اس جزیرے پر ڈریگن ٹری نام کا ایک عجیب و غریب درخت پایا جاتا ہے جس درخت کا عرق لال رنگ کا ہوتا ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے اس میں سے خون نکل رہا ہو، اور اس کے علاوہ بھی اس جزیرے پر 700 قسم کے الگ الگ جانور اور درخت پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے اور اس پہاڑ میں الحوق نام کا ایک غار بھی ہے، اور اس غار کی لمبائی 3 کلومیٹر ہے، اور پوری مشرق کے اندر اتنا لمبا غار اور کہیں بھی موجود نہیں۔ جیسے حدیث میں موجود ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور مشرق میں ایک ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پوری مشرق کو نقصان پہنچا سکے گا۔ تو ان سب نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے
लोग यही कहते हैं जजीरा सुख्तरा ही दज्जाल का जजीरा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। बरमूदा ट्रायंगल इस दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ पर हर चीज काम करना बंद कर देती है। इस जगह से आज तक कोई जहाज वापस नहीं आया है और इस जगह पर अक्सर समंदरी तूफान आते रहते हैं और ऊंची ऊंची लहरें चलती रहती हैं। बरमूदा ट्रायंगल किसी एक जजीरे का नाम नहीं बल्कि ये ट्रायंगल शेप का एक एरिया है जहाँ पर 181 गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद हैं, ऐसे जजीरे जहाँ पर शायद आज तक किसी इंसान ने भी कदम नहीं रखा है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आज तक जो भी रिसर्च की गई है इस दुनिया से छुपाया गया है। ऐसा लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इस चीज की इजाजत ही नहीं है कि वो इस रिसर्च को दुनिया के सामने पेश करें। एक बहुत ही मशहूर इजिप्शियन मुहक्किक ईसा दाऊद के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा एरिया दज्जाल की जेरे असर में है और वहाँ पर उसने ट्रायंगल शेप के किले बना रखे हैं। और दज्जाल के मुतालिक एक मशहूर दावा उस्मानी जियोलॉजिस्ट पीर रईस का भी है। पीर रईस ने उस्मानी खिलाफत के दौर में दुनिया का एक मैप तैयार किया था और इस मैप को जब हम देखते हैं उसने एक अजीब और गरीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधा जानवर की तरह नजर आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर राइटर क्रिस्तान बिरकान ने अपनी एक बुक में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां वो अपने फॉलोअर्स यानी अमेरिका और इसराइल को ऑर्डर देता है और अमेरिका और इसराइल के बहरी जहाज इस जजीरे तक जाते हैं जहां वो इसके टेम्पल में इससे मुलाकात करते हैं और वहां उनको बताया जाता है कि आगे क्या करना है। और ये मुलाकात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी नहीं जान सका है कि बरमूदा ट्रायंगल का आखिर वो कौन सा जजीरा है जहां पर उनकी ये मुलाकात होती है। दज्जाल आखिर कौन से जजीरे पर है, तो इस बात का सही इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है और दज्जाल अपने मुकर्रर वक्त पर इस जजीरे से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा। अब अगर आप खुद को दज्जाल और उसके फितने से बचना चाहते हैं तो इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयत को सच्चे दिल से याद कर लेगा तो वो दज्जाल और उसके फितने से महफूज रहेगा। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए बज़्म उम्मा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।